کیا ملک کی افواج کو برا بھلا کہنا صحیح ہے؟ ہر بات میں حکومت کو بلیم کرنا صحیح ہے؟ سوالیہ نشان ہے. حکومت کی اپنی افواج کو برا بھلا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. کس کو ہوگا؟ دشمن کو ہوگا. آپ کے پاس ایک سیکیورٹی کے لیے گارڈ رکھا ہوا ہے، آپ نے فرض کریں میں نے گارڈ رکھا ہوا ہے، میں ہر وقت بولتا ہوں الو کا پٹھا، یہ بے غیرت، تو دشمن کہیں گے کہ تمہارا تو سالا گارڈ ہی ٹھیک نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنے گارڈ کی تعریف کروں گا، اس میں کوئی فالٹ بھی ہوگا میں کہوں گا یار بندہ بڑا خاندانی ہے، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن، بولو بھائی، اگر کوئی برائی ہوگی تو میں اس کو جا کے آرام سے کہوں گا بھائی ذرا علاج کراؤ اپنے زکام کا، ہر وقت سب کے سامنے چھینکتے رہتے ہو، اور بھی کچھ بیماریاں ہیں جو میں بتا نہیں سکتا، کچھ بھی ہو سکتی ہیں. تو اگر فوج میں کوئی برائی ہے تو اصلاح کی نیت سے، خیر خواہی کی نیت سے اس کو ہائی لائٹ کرنا تاکہ خامیوں کی اصلاح ہو، یہ تو درست ہے. بالکل اس کو ایسا بنا کے پیش کر دینا کہ 2 نمبر ہیں، منافق ہیں، تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جبکہ ہماری آرمی میں پازیٹیو چیزیں نیگیٹو سے زیادہ ہیں. دفاع بہرحال آرمی ہی کر رہی ہے، ہمیں بچانے والی کون ہے؟ دیکھو ماں باپ کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی خامیوں کو انسان کیا کرتا ہے؟ ایک کوئی آئے نا میرے پاس، میرے ابا ایسے، میرے ابا، میں نے کہا جنا تجھے تیرے ابا نہیں ہے چاہے وہ جیسے مرضی ہوں، تیری اماں جیسی مرضی ہوں، جننے والی تجھے تیری اماں ہی ہیں. بچپن میں اپنی چھاتی سے نہ لگاتی، تجھے تحفظ نہ دیتی، عیدی سینٹر میں پڑا ہوا ہوتا، تو اب جیسی مرضی ہے تیرے اوپر اس کے احسانات ہی ہیں. تو بھائی ہمارے ملک میں آرمی ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے، اور پاکستان کے تو دشمن ہے نا اس وقت دنیا میں، بڑے خطرناک ترین دشمن ہے جو کھا جاتے ہمارے ملک کو اگر آرمی نہ ہوتی. تو پازیٹیو چیزیں الحمدللہ اب بھی، بلکہ ایک بڑے عالم سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی ادارہ ڈھنگ سے کام کر رہا ہے نا تو صرف آرمی ہے، باقی کسی ادارے کی حالت جا کے دیکھ لو تو آپ کو کیا نظر آئے گا وہاں جا کے. بہت ساری خرابیاں ہیں آرمی میں، لیکن باقی تمام اداروں سے اگر کمپیئر کیا جائے، اگر اپنے بچے کو آپ نے سدھارنا ہو، ہاں آرمی میں لبرل لوگ بھی بہت ہیں، بعض دفعہ مذہب کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کچھ ایسا آفیسر آ جاتا ہے جو مذہب دشمن ہوتا ہے، وہ پھر بیڑا غرق کر دیتا ہے. لیکن مذہب سے محبت کرنے والوں کا ریشو اب بھی الحمدللہ زیادہ ہے. بعض دفعہ فوج میں تو بہت لوگوں آبزرو کرتا ہوں، انٹرویو لیتا ہوں، کوئی بھی آفیسر آتا ہے اس سے بھی حالات پوچھتا ہوں. بہت ساری خبریں جو ہم سنا کرتے تھے وہ بہت ساری غلط ثابت ہوئی ہیں. میں اسلام آباد جا رہا تھا تو ایک آرمی کے میجر بیٹھے ہوئے تھے کہیں پیچھے، تو یہ میں پوری کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں ان میجر صاحب کے پاس جا کے نہیں بیٹھا، وہ میجر صاحب میرے پاس آ کے بیٹھے. لوگ مجھے کہتے ہیں نا آرمی کے بوٹ پالش کرتا ہی ہے، تو ہم کسی آفیسر سے، میرے کوئی خود سے، میں کبھی کسی آرمی کے آفیسر سے دوستی نہیں لگاتا. جتنے میرے آرمی کے آفیسر دوست ہیں انہوں نے مجھ سے خود دوستی لگائی ہے، بیان سن سن کے عقیدت محبت میں، خود سے میں نے نہیں لگائی. جو بوٹ پالش کرنے والا ہوتا ہے وہ خود سے جا جا کے جوتے اٹھا رہا ہوتا ہے. تو میں جہاز میں جا رہا تھا تو آرمی کے کوئی میجر بیٹھے ہوئے تھے، جوان میجر تھے وہ، انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے جا کے وہ جو اسٹیورڈ ہوتا ہے نا، جو میل ہوسٹس، اس سے جا کے، ایئر ہوسٹس کا جو میل ہوتا ہے اسٹیورڈ کہتے ہیں میرا خیال ہے، اس سے جا کے پرمیشن لی کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو پیچھے بیٹھاتے ہیں. وہ اسٹیورڈ بھی مجھے جانتا تھا، اس نے میرا دمبی کی چربی والا بیان سنا ہوا تھا. وہ مجھے آگے کہہ رہا ہے یار مفتی صاحب وہ جو دمبے کی چربی پہ بیان ہو بڑا خاندانی ہوا، صرف چربی ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے صحیح ہے نا. تو وہ جو ہے وہ پائلٹ نے، وہ جو آرمی کے کیپٹن تھے، انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھنا چاہتا ہوں. تو وہ بیٹھ گئے، وہ ان کو ہم نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں. تو انہوں نے کہا یار بڑا اچھا 1.5-2 گھنٹے کی گپ شپ لگا لیتے ہیں، آپ کے بیانات سنتا ہوں. تو میں نے پھر بہت ساری چیزیں ان سے کلیئر کی. میں نے کہا یہ جو پروجیکٹ ہو رہا ہے سندھ میں پانی لانے کے لیے، آرمی جو بچھا رہی ہے، لائنیں بچھا رہی ہے نا، ادھر جائیں آپ پانی کی نکاسی کے لیے فوجی لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں حیدرآباد کی طرف جائیں نا. تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں اس پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں. تو مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ ان سے اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آرمی نے اس میں کتنا پیسہ لیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات ٹوٹل اپنا خرچہ کر رہی ہے.
انہوں نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ نے کراچی کا بیڑا غرق کرنے کا چونکہ فیصلہ کر لیا تھا تو فوج نے ایکشن لیا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہم شروع کریں گے اور کراچی کو پانی بولو بھائی پہنچائیں گے. اور اس پروجیکٹ میں کام کرنے والا بندہ میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے بتا رہا ہے, یہ اخباروں کی خبریں نہیں بتا رہا آپ کو. میں نے کہا اچھا یہ جو آپ بائی ایئر آ رہے ہو جا رہے ہو لاہور, سوری اسلام آباد نہیں, لاہور کے تھے وہ, لاہور جو بائی ایئر آنا میں بھی لاہور جا رہا تھا, اسلام آباد نہیں, لاہور جو آپ بائی ایئر آنا جانا ہے اس کا ٹکٹ بھی آرمی دیتی ہوگی. کہہ رہی اللہ کی قسم اپنے پیسوں سے آ رہا جا رہا ہوں, ہمیں فوج نے کام دیا ہے وہاں جا کے آپ کو کام کرنا ہے, آنے جانے کا کرایہ آرمی مجھے نہیں دے رہی. میں نے کہا یار مشہور تو یہ ہے, یعنی مجھے بہت حیرانگی ہوئی سن کے. میں نے کہا بھائی قسم اٹھا, کہہ رہے اللہ کی قسم آرمی نہیں, مجھے جہاز کا ٹکٹ آرمی نہیں دے رہی. ممکن ہے ٹرین ورین کا دے رہی ہو, کہہ رہے جہاز میں خود جا رہا ہوں. تو بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے ہم نے سنی بھی ہوتی ہیں اور ایک مائنڈ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آرمی میں ابھی بھی الحمدللہ پازیٹو چیزیں, میں نہیں کہہ رہا نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں, ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, ظالم بھی ہیں. وزیرستان میں جو آپریشن ہوا ہے اس میں اب ان پٹھانوں پہ ظلم بھی ہوا ہے, ایسے ایسے آفیسر کی تشکیل ہو گئی وہاں پہ جنہوں نے وہاں ظلم کیا. اس ظلم میں ہم ان لوگوں پر اگر کسی آرمی کے آفیسر نے ظلم کیا ہے تو ہم اس ظلم کو کبھی حلال قرار نہیں دے سکتے. لیکن اس سے پوری آرمی کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور ہر ایک کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا. آپ کا دفاع کرنے والی بھی کون ہے؟ آپ کی دفاع کرنے والی بھی فوج ہے. تو فوج میں آفیسر ہوتے ہیں, یحییٰ خان بھی گزرا ہے فوج میں اور ضیاء الحق بھی گزرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بڑا فرق تھا دونوں میں. ضیاء الحق نے افغانستان میں رشیا کو لوہے کے چنے چبوائے اور ان میں افغان مجاہدین نے بھی جنگ لڑی, ان کا بھی بڑا کردار ہے. ایٹم بم بنانے میں بھٹو کا جہاں کردار ہے, ضیاء الحق کا اس سے بڑا کردار ہے. ایک صاحب مجھے سعودی عرب کی برائی میرے سامنے کرنے لگے, سعودی عرب ایسا, سعودی عرب. میں نے کہا آپ پاکستان جو ایٹمی طاقت بنا ہے تو اس کی پشت پہ اگر سعودی عرب کا ہاتھ نہ ہوتا تو پاکستان ایٹم بم, بولو بھائی, یہ سعودیہ کی وجہ سے ہم ایٹمی طاقت بنے ہیں. کیا ہو گیا اب لوگوں کو یاشی نے, وہ بادشاہ نے یوں کیا, بادشاہ نے یوں کیا, کیا ہے. دنیا میں کوئی حکومت دودھ کی دھلی بھی نہیں ہوتی, لیکن سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے. تو دوستوں میں اگر کوئی خامی ہوتی ہے, آپ کا بیٹا اگر چرسی ہیروئن شروع کر دے تو آپ یہ تھوڑی کہ اس کو محلے میں بدنام کرنا شروع کر دو, بولے ہے تو میرا بچہ. تو سعودی عرب نے پاکستان کو بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا, اور اب سعودی عرب اگر بچا ہے تو کس کی وجہ سے؟ پاکستان کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اب پاکستان آرمی کی وجہ سے بچا ہوا ہے. تو اس لیے اپنے دوست کون ہیں, آپ کے دشمن کون ہیں, ہمیں اس کو پہچاننا چاہیے, پھر وہ رکھ کے فیصلہ کریں. دوستوں کی خامیوں کو چھپایا جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات. تو بہت ساری چیزیں آرمی کے بارے میں غلط مشہور ہوئی ہیں. ایک دفعہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب نے کہا میرا بچہ فوج میں گیا ہے تو بڑا متکبر بن کے آیا ہے, نہ باپ سے بات کرتا ہے تمیز سے, نہ ماں سے بات کرتا ہے, عجیب. تو میں نے بیان میں بھی یہ بات, اس وقت تجربہ نہیں تھا, بعض چیزیں ہم سنتے تھے, ہم سمجھتے تھے بڑی مستند ہے, تو بیان میں بھی میں نے کہا دیکھو بچے فوج میں جا کے متکبر ہو جاتے ہیں. تو میں نے پھر 2-3 آرمی کے آفیسر سے میں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا 100% غلط ہے. 100% فوج میں کبھی بھی بڑوں کے ساتھ بدتمیزی, وہ اس بچے میں کوئی تکبر کے الگ سے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوں گے جو اس نے ایسا کیا ہے, ورنہ ایسا سکھایا نہیں جاتا. اور میں اپنے والد صاحب کو جانتا ہوں, میرے والد صاحب نیوی میں تھے, تہجد گزار تھے, جہاز میں 3 سال میرے والد صاحب نے امامت کرائی ہے, داڑھی فوج میں آ کے رکھی ہے والد صاحب نے. نہیں آ رہی میرا خیال بات. تو بڑی عزت تھی والد صاحب کی نیوی میں, اس لیے کہ وہ حافظ قرآن تھے, دیندار تھے. تو ہم نے تو دیکھا ہے فوج میں جو داڑھی والے ہوتے ہیں, دیندار ہوتے ہیں, ان کی عزت ہوتی ہے. لیکن کوئی کبھی کبھار ایک سر پھرا آ جاتا ہے, جو تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں ایسے آڑے ترچے لوگ. اوور آل ماحول برا نہیں ہے. اکثر فوجیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ فوج کے آفیسرز کو بھی, کہ اصل میں فوج کی ترتیب ایسی ہے کہ اس میں انسان دین کی طرف اس کے لیے آنا آسان ہے. ہم سنتے تھے فوج میں شراب کباب بہت ہے, فوج میں شراب کا ریشو باقی ہمارے جو شعبے ہیں نا ان کی نسبت سب سے کم ہے. ارے جو فوج کے جو آفیسر 20 گریڈ سے اوپر کے ہوں گے نا, ان کو جمع کریں, آپ دیکھیں ان میں کتنے لوگ شراب پیتے ہیں. اور جو ہماری بیوروکریسی میں دوسرے جو 20 گریڈ سے اوپر کے ہوں گے اس کو جمع کریں, ان میں 99% آپ کو شرابی ملیں گے, ان میں آپ کو شرابی.
بھائی کسی چیز کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو اسی لیول کے لوگوں سے کیا جاتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو آپ اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ کتنی دیندار ہے, تو آپ اس زمانے کی عورتوں سے کمپیئر کرو گے یا ازواج مطہرات سے کمپیئر کرو گے؟ ارے بھائی آپ اپنی بیوی کو بولو کہ نبی کی بیویاں اتنی قناعت گزار تھیں کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, پھر بھی صبر کیا انہوں نے, کھجور پہ گزارا کرتی تھی, اور ایک تم روزانہ پراٹھے کھلاتا ہوں پھر بھی تم ناشکری کرتی ہو, تو یہ عقل کی بات ہوگی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ کہے گی بھائی تم بھی تو اپنے آپ کو نبی سے کمپیئر کرو نا. تم اپنے آپ کو کبھی ستار بھائی سے ملا رہے ہو کہ ستار تو روٹی نہیں کھلاتا, میں تو روٹی بھی کھلاتا ہوں. غفار سے ملا رہے ہو کہ دیکھو اس کی تنخواہ 10,000 میری 15,000. تو تم اپنے آپ کو ستار اور غفار سے ملا رہے ہو, تو مجھے بھی ستار کی بیوی اور غفار کی بیوی سے کمپیئر کرو کہ وہ تو پردہ نہیں کرتی, میں پھر بھی پردہ, وہ تو اپنی ساس کو پوچھتی نہیں ہے, میں تو تمہاری ماں کے پاؤں دباتی ہوں روزانہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آرمی کے جو آفیسرز ہیں جس گریڈ کے ہیں, گورنمنٹ کے اسی گریڈ کے دوسرے آفیسر سے آرمی کے ان آفیسرز کو آپ کمپیئر کریں تو آپ کو ان میں انسان کے بچے زیادہ نظر آئیں گے, ان میں خال خال ہی کوئی انسان کا بچہ نظر آئے گا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہیں کہیں آپ کو چراغ لے کے دیکھیں گے تو کوئی آپ کو 20-21, وہ بھی یونیورسٹیوں کے پروفیسر جو ایجوکیشن سے جن کا تعلق ہے وہ تھوڑے سے سلجھے ہوئے نظر آئیں گے, باقی تو آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ آپ الامان واللفیظ. تو ہم آرمی کے آفیسرز کو ملا رہے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کے بزرگوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ حاجی عبد الوہاب صاحب تو تہجد میں اتنا, اور ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف کو تو ہم نے کبھی تہجد پڑھتے ہوئے, یعنی اس طرح کی ہماری سوچ ہوتی. تو آرمی میں عیاشی کا ریشو دوسرے جو محکمے ہیں ان محکموں کی نسبت سب سے کم ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اچھا ہوا مجھے بولنے کا موقع ملا اس پر. سب سے کم ہے, اور دینداری کا ریشو دوسرے محکموں کی نسبت سب سے زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے پاس ایک نیوی کا بہت بڑا آفیسر آیا, میں اس کا عہدہ نہیں بتاؤں گا لیکن بہت بڑا آفیسر تھا. اس کا کورٹ مارشل ہوا تھا. کس بیس پہ؟ شراب اور زنا کی وجہ سے. اس نے کہا کہ جو میرے جو مجھ سے سینئر ہے نا اس نے آبجیکشن لیا ہے, اور میں شراب اور لڑکیوں کے چکر میں تھا, تو میرا کیا کر دیا اس نے, کورٹ مارشل. ان دنوں میں میری نیوی میں 1-2 بڑے آفیسر کے ساتھ تصویریں آئی تھیں, ہم نیوی میں گھومنے کے لیے گئے, تو وہ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے نیوی میں بہت اعلیٰ سطح پہ تعلقات ہیں تو میں ان کو دوبارہ بحال کروا دوں گا. میں نے کہا بھائی میری کوئی سلام دعا ہے, اتنی حد تک ہے کہ گئے تھے, انہوں نے بلایا تھا, ہم گئے, دیکھ کر آ گئے, باقی نہ میرے پاس کسی کا نمبر سیو ہے نہ میں. اور دوسری بات یہ, میں قانون کے خلاف قانون تو کام میں کرتا ہی نہیں ہوں, اور باقی وہ ہماری کون سا سنیں گے, وہ کہیں گے ہم نے آپ کو تھوڑی سی عزت دے دی, بلا کے یہاں نیوی کے جہاز واز دکھا دیے, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ فوج کے داخلی معاملات میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیں. تو لیکن اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ ان کا کورٹ مارشل کس بیس پہ ہوا تھا, تو پتا چلا کہ آرمی میں شراب زنا یہ آفیشلی الاؤ, بولو بھائی, نہیں ہے. اگر آفیسر ایکشن لینا چاہے تو ماتحت کو شراب کی بیس پر فوج سے نکال سکتا ہے وہ. ہاں قانون کی زد سے بچ کے اگر کوئی شراب پیتا ہو, جیسے بہت سے قانون بنے ہوئے ہیں, لیکن بعض آفیسر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے قانون کی زد سے کیا ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, کوئی ثبوت نہیں ہوتا یا کوئی اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. تو لا نہیں ہے آرمی میں, شراب کی اجازت نہیں ہے. ضیاء الحق کے دور میں آرمی میں شراب پر, اگر کوئی آرمی کا آفیسر شراب پی رہا ہے تو وہ آرمی کی اجازت دینے کی وجہ سے نہیں, وہ اس کا اپنا, وہ خود کرپٹ ہے. جیسے بہت سارے, شراب تو پاکستان میں الاؤ تھوڑی ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ پی رہے ہیں. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ باقی میں کہتا ہوں کہ اگر پھر بھی آرمی میں کوئی خرابی ہے تو آرمی میں جو بچے جاتے ہیں نا وہ یہیں سے جاتے ہیں. تو اچھے لوگوں کو بھیجو گے تو اچھے لوگ آرمی میں اونچی سطح پہ جائیں گے, اچھے فیصلے کریں گے. برے لوگ جائیں گے تو, جب دیندار لوگ, اچھے خاندانی لوگ صبح و شام آرمی کو برا بھلا کہہ کے اپنے بچوں کو اس سے بچائیں گے تو پھر کرپٹ لوگ جائیں گے. تو پھر اچھے لوگوں کو, وہی بات ہے کہ ایک آدمی نے مجھے کہا وہ لاہور کورٹ کے ہائی کورٹ کے جج نے اتنا غلط فیصلہ کیا ہے تو میں کیا کروں. میں نے کہا رونے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا اتنے بچے. میں نے کہا ایک بچے کو ارادہ کرو کہ لاہور کا ہائی کورٹ کا جج بناؤ گے, اس کو پہلے سے سکھا دو تاکہ وہ بچہ صحیح فیصلے کرے. تو وہ ایک ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کا, ندیم شاد جو ہے نا انڈیا کا بڑا زبردست شاعر ہے, نوجوان لڑکا ہے, بالکل جونیئر ہے بھی, اتنا سینئر نہیں ہے. اس کا ایک بڑا اچھا شعر ہے,
وہ اللہ کرے مجھے جلدی سے یاد آ جائے. اس نے کہا کہ اللہ کرے یاد آ جائے جلدی سے یار, کہ مر جانے سے کیا ہوگا, کچھ یاد ہے کسی کو؟ صبح و شام پڑھتا ہوں وہ شعر, ذہن سے ہی نکل گیا. مر جانے سے کیا ہوگا, اس پہلا مصرع نہیں آ رہا. وہ باہر اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں شعر کا کہ بھائی کہ جو ہے نا اسباب اختیار کرو, مر جانے سے کیا ہوگا, جینے کے کچھ ایسے جینے کے اسباب اختیار کرو, مر جانے سے کیا ہوگا. تو وہ مرنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی, رونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ اسباب اختیار کریں, اگر کوئی خامی ہے تو آپ کو کس نے روکا, جاؤ آرمی میں اچھی اچھی پوسٹوں پہ جاؤ, اچھے اچھے چیف بھی آئے ہیں آرمی میں اور غلط چیف. اچھا یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا آرمی کا چیف یہودی ایجنٹ ہے, یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو آرمی کے معاملات کو جانتے نہیں ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کی سلیکشن کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کسی کا ایجنٹ, بولو بھائی, نہ ہو. آرمی میں چیف محب وطن نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا, وہ جا ہی نہیں سکتا وہاں تک. لا ایسا بنا ہوا ہے, قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ جو یہودی ایجنٹ ہوگا, کیونکہ آرمی میں ایک ایک فوجی کو اتنا زیادہ ٹریس کیا جاتا ہے, اتنا زیادہ کنگالا جاتا ہے اس کو, کہ بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. آپ سلیکشن, آپ کا انڈیا سے ایک چکر لگ کے آیا نا, آرمی میں آپ نہیں جا سکتے, حالانکہ آپ اپنی پھپھو سے ملنے گئے ہو. ذرا سا بھی دھبا لگ گیا نا تو فوج میں نہیں جا سکتا وہ آدمی. تو چیف آف آرمی اسٹاف کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ فلاں یہودی ایجنٹ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کچھ مذہب سے باغی ہوتے ہیں. تو ذاتی طور پر جو مذہب کی محبت رکھتے ہیں وہ اس طرف آ جاتے ہیں, جو باغی ہوتے ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں.